الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. محترم و مکرم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سبح اسم ربک الاعلیٰ جو سورت ہے اس کی آخری 4 آیت تلاوت کی ہے. قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی آیت میں، چھوٹی سی بات میں بہت وضاحت والا کلام، ڈیٹیل والی بات کھول کر بیان کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ قرآن مجید اس اللہ کا ہے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، اور قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث یہ قرآن مجید کی شرح ہے، اس کی غایت ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احادیث کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے. بات کہہ کر اس آیت کو سمجھاتے ہیں یا کوئی کام کر کے، عمل کر کے قرآن کی اس آیت کو سمجھاتے ہیں. میں نے بھی جو آپ حضرات کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس میں میں آپ حضرات کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی آیت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ہم لوگوں کی بیماری کو، ہم لوگوں کے اندر جو روگ پایا جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہم جس بیماری کے اندر اور جس مرض کے اندر مبتلا ہے، جس روگ کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ لوگوں تم اس بیماری میں پڑے ہوئے ہو، تم اس روگ کے شکار ہو، اس روگ کے اندر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو. یہ بیان کرتا ہے بیماری کو. پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری اور اس روگ کے علاج کو بھی بیان کرتا ہے. ماہر طبیب اور ماہر ڈاکٹر اسی کو کہا جاتا ہے جو بیماری کو پکڑے اور اس کا علاج بھی بتلائے.
دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ماہر اور اس کو جانکار اور اس کو اچھا آپ اسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری بیماری کو پکڑے بھی اور اس کا علاج بھی بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بیماری کو پکڑا بھی ہے اور اس بیماری کا علاج بھی ہمیں بتلایا ہے۔ کیا ہے وہ بیماری؟ ایک تو دنیا کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو بخار ہو گیا، سردی ہو گئی، زکام ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی دنیا کی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی جو دنیا کی ہم بیماری سمجھ رہے ہیں وہ بیماری نہیں ہے۔ ہم تو ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہم ایک ایسے روگ کے شکار ہیں کہ جو ہماری بیماری ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے، ہماری آخرت کو ختم کر رہی ہے، ہماری آخرت کو مٹا رہی ہے۔ اس بیماری کے اندر میں اور آپ اور دنیا کی اکثریت، دنیا کے اکثر لوگ الا ماشاء اللہ موجود ہیں اس بیماری کے اندر۔ کیا ہے وہ بیماری؟ اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ظاہر میں ترجمہ میں آپ کو کرتا چلوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، ایک چھوٹی سی آیت ہو گئی۔ اب تھوڑی اس کی وضاحت کرتے چلے ہم اپنے ماحول اور اپنے علاقے اور اپنے سوسائٹی کے اعتبار سے کہ آج اگر ہم نے ہماری عزت کا خیال رکھا ہے تو دنیا کے واسطے، آج اگر ہم نے شہرت پانے کی ساری کوشش کی ہے دنیا کے واسطے، آج ہماری اولاد یا بیوی بچوں کی خوشی کا خیال رکھا ہے دنیا کے واسطے، آج ہم نے اپنے کاروبار اور دکان مکان دھندا ویپار کو اگر دیا ہے تو وہ دنیا کے واسطے۔ ساری چیزیں میرے عزیز دوستو آج ہم نے دنیا کے لیا کیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی گزار جو رہے ہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، وہ دنیا کی زندگی سنورنے کے واسطے اور دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کو پیش رکھ رہے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے، اللہ کو بھلا بیٹھے۔ سمجھ میں آیا کہ ہم کس بیماری کے اندر مبتلا ہیں؟ دنیا کے ترجیح دینے کے اندر ہم مبتلا ہے۔ دنیا کو آج بنانے کی فکر کے اندر جو ہم لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بیماری ہے، وہ روگ ہے، وہ خطرناک روگ ایسا ہے کہ وہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو مٹا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ علاج بتلا رہے ہیں۔ کیا علاج ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں اپنی صبح سے شام تک کی جو زندگی گزار رہا ہوں کیا میں دنیا کے واسطے کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں یا نہیں؟ کیا میرے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی اپنے اوپر، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اس بات کو اور اس آیت کو اور اس کی وضاحت کو فٹ کرتے چلے جائیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اس بیماری کا شکار ہوگا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ علاج بتلا رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دو چیزیں بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ آخرت اچھی ہے اس کے مقابلے میں تم صبح سے شام تک دنیا کے واسطے عزت، دنیا کے واسطے اولاد کی خوشی، دنیا کے واسطے بیوی کی خوشی، دنیا کے واسطے شہرت پانا، دنیا یہ ساری جو چیزیں حاصل کرنے کے وقت لگا رہے ہو، اس سے تو آخرت اچھی ہے، بہتر ہے۔ اور صرف بہتر پر آپ نے بس نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَبْقَى، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے آخرت کی زندگی، آخرت کی چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ علاج بتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی کوئی بھی خوشی ایسی نہیں
کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی. ہر نعمت، ہر خوشی ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی. اللہ رب العزت نے 3 عالم بنائے. ایک عالم تو ایسا بنایا ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، صدمے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تکلیف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ عالم کیا ہے؟ وہ ہے جنت، جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں، کوئی غمی آپ کو ہونی ہی نہیں ہے، کوئی بیماری آپ کو ہونی ہی نہیں ہے، کوئی غم آپ کو ملنے والا ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ بڑھاپا بھی آپ کو جنت میں نہیں ملے گا. آپ کو جنت کے اندر عبادت تک بھی نہیں کرنی ہے، عبادت کی بھی وہاں پر ضرورت نہیں ہے. وہاں پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں. وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں، مزے لیتے رہو، خوشیاں مناتے رہو. ایک عالم تو جنت ہے. دوسرا ایک عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں غمی ہی غمی ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، خوشی نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ ہے جہنم. 2 عالم تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. تیسرا ایک عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جس میں خوشیاں بھی ہے اور جس میں غمیاں بھی ہے، جس میں خوشیاں بھی ہیں اور جس میں صدمے بھی ہیں، جس میں خوشیاں بھی ہیں اور جس میں تکلیفیں بھی ہیں. خوشی اور غمی کا نام، ان دونوں کے ملنے اور ان دونوں کے سنگم کا نام اور ان دونوں کے عالم جو اللہ نے بنائے اس کا نام ہے دنیا، جس میں میں اور آپ آج رہ رہے ہیں. یہ جو دنیا ہے میرے عزیز دوستو، اور تیسرا عالم جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا ہے، یہاں پر خوشیاں بھی ہیں، یہاں پر غمیاں بھی ہیں. دنیا میں جو شخص آئے گا اس کو غمی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو صدمے اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. مثال سے آپ سمجھیے کہ کسی کے یہاں اگر لڑکے کی ولادت ہوئی تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے، یہ ایک خوشی کا مقام ہے. اگر اسی لڑکے کو کبھی بیماری لاحق ہوئی تو یہ ایک صدمے اور غمی کی بات ہے. اگر ہمارا نکاح ہوا، ہماری شادی ہوئی تو یہ ایک خوشی کی چیز ہے، اچھی چیز ہے دنیا میں. لیکن اس آنے والی عورت اور اس بیوی کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے، ایک ٹینشن کی اور یہ ایک صدمے کی اور یہ ایک اپادھی کی بات ہے. ویسے ہی ہم نے ایک بہترین قسم کا مکان بنا لیا، اب مکان بہترین قسم کا رہ رہے ہیں، اب وہ خوشی کی چیز ہے. اب اس مکان بنانے میں جو قرض ہم نے لیا، جو خرچے ابھی باقی ہیں، یہ ٹینشن ہے، یہ غمی اور یہ تکلیف. خوشی کے ساتھ تکلیف، یہ ہے دنیا، یہ ہے تیسرا عالم. اسی کے اندر مجھے اور آپ کو رہنا ہے. دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو خوشی کے اس دنیا کے اندر آیا ہو اور اس کو غم کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. کوئی بھی، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، ابدال ہو، کتب ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہی کیوں نہ ہو، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھی غمی کا، تکالیف کا، صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر غمگین اور غموم کے پہاڑ اگر کسی پر توڑے گئے ہیں تو مجھ پر توڑے گئے. ثم الامثل فالامثل، میرے بعد دوسرے اور نبیوں پر. میرے عزیز دوستو، کیا آپ پر غم کے اور صدمے کے اور تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی، اس نبی پر یہ غم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آپ کو پتھروں سے مارا گیا، بگایا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی میٹنگیں بلائی گئی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے جنازے کو اٹھایا، اس کو قبر کے حوالے کیا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی 2 بیٹیوں کی طلاق کو آپ نے دیکھا، اس واسطے کہ آپ ایمان والے تھے.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ ساری چیزیں میرے عزیز دوستو غم کے پہاڑ تھے، غموم تھے، آپ پر صدمے تھے۔ اب دنیا کا کوئی معمولی انسان بھی ہو، اگر اس کی ایک بیٹی کی طلاق ہوتی ہے تو اس سے پوچھئے کہ اس کو کتنا صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی زندگی میں یہ سارے غم آئے، ساری تکالیف آئی، ساری صدمے آئے۔ اب ہماری سوچ یہ بن چکی ہے، ہمارا دماغ اس طرف چلا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اور مجھے کوئی غم نہ ہو، میں صدقہ خیرات کروں اور میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، میں تہجد گزار بن جاؤں اور مجھے کوئی بیماری نہ آئے۔ یہ آج ہماری سوچ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سوچ کو بدلنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ آپ کیا عبادت گزار نہیں تھے؟ آپ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ پر بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ کیا آپ تہجد گزار نہیں تھے؟ آپ پر بھی سب سے زیادہ غم کے اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ تو آج ہماری سوچ یوں کیوں بدل گئی کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میں ہدایہ اور تحفے دیتے رہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں آئے ہیں تو خوشی کے ساتھ تکلیف اور غم تو آنا ہی آنا ہے۔ اگر اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، یہاں تک کہ دنیا جنت بنا دی ہے ہمارے واسطے، لیکن ایک چیز تو ہمیں آنی ہی آنی ہے جو ساری خوشیوں کو ملیامیٹ کر دے گی، وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی تکلیف ہے، ایک ایسا صدمہ ہے جو تمہاری ساری خوشیوں کو، ساری اچھی چیزوں کو آپ ملیامیٹ کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہ خواہشات اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ ہماری دنیا کی جو خواہشات، آج صبح سے شام تک جو ہماری خواہشات، ہماری لذتیں جو ہوتی ہے، جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے، اس کو توڑنے والی جو چیز ہے، اس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کثرت سے یاد کرو، اور وہ ہے موت۔ ایک موت ایسی چیز ہے جو آپ کی ساری لذتوں کو، ساری خواہشات کو مٹا کر آپ اس کو یاد کرو گے، آپ آخرت کی فکر کے اندر لگ جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے بعد وہاں قبرستان بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر صحابہ کرام سے کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل بن گئی تو بعد میں آنے والی ساری منزلیں بنتی چلی جائے گی، اور اگر یہ منزل بگڑ گئی تو سمجھ لیجئے بعد میں آنے والی ساری منزلیں آپ کی خراب ہو گئی اور بگڑ گئی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دنیا کو جو ترجیح دے رہے ہیں، آج صبح سے شام تک جو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ علاج بتلا رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور باقی رہنے والی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص دنیا کا اگر اس کو جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے، ایک کوڑے کے برابر بھی اس کو جنت میں جگہ مل جائے، تو اس کے لیے وہ جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب ایک کوڑا، اس سے کیا مراد ہے؟ مثال سے سمجھیے کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز کی کچھ دیر ہے، کوئی ضرورت پیش آئی باہر جانے کی، وضو ٹوٹ گئی، باہر گئے، تو ہم اپنی جگہ پر آج کے زمانے میں رومال رکھ کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ میری ہے، میں بعد میں ابھی نماز سے پہلے آ جاؤں گا، یہاں میں نماز پڑھوں گا۔ ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اگر کسی چیز کی مسجد کے باہر ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنا کوڑا اس جگہ پر رکھ کر جاتے تھے، معلوم ہوا کہ وہ جگہ پر وہ آ کر نماز پڑھیں گے۔ اب اس سے علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے بیان کیا کہ نماز پڑھنے کی جتنی جگہ
جس کو آج کے زمانے میں مسلح کیا جاتا ہے. مسلح کہا جاتا ہے ایک آدمی کے پڑھنے کی جتنی جگہ ہے، اگر اتنی جگہ کسی انسان کو جنت کے اندر مل گئی تو وہ جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اس معنی کے اعتبار سے کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، چاہے جتنی بھی ہو، تو یہ کم ہے، یہ تھوڑی ہے، اور وہاں کی تھوڑی چیز باقی رہنے والی ہے. اس معنی کے اعتبار سے وہاں کی وہ تھوڑی چیز بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالو اور آخرت کی فکر کرو. آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اب آخرت کی کیسے فکر کریں گے؟ آخرت کی فکر، ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر کریں تو کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت بھی ہم غور سے سنیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی وہ نصیحت ہے، وہ بات ہے، وہ کلام ہے جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں کہی گئی. ابراہیم اور موسیٰ کو جو اس زمانے میں صحیفے بھیجے گئے، اس صحیفے میں یہی نصیحت ان کو بھی کی گئی. مفسرین نے ایک بات نکالی اور ایک بات بیان کی کہ بھائی موسیٰ اور ابراہیم کا نام لینے کی کیا وجہ؟ خود بیان کرتے ہیں اور وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور ابراہیم کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والی بات کی اہمیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والی جو نصیحت کی وہ اپنے اولو العزم پیغمبر موسیٰ کو بھی کی، اپنے اولو العزم پیغمبر ابراہیم کو بھی کی. وہی نصیحت آج کے زید، عمر، ابراہیم، اسماعیل، قادر کو کر رہا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نصیحت کر رہا ہے جو ابراہیم کو کی تھی، جو موسیٰ کو کی تھی. کتنی امپورٹنٹ ہے وہ نصیحت، کتنی قیمتی ہے یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب میرے عزیز دوستو، یہ نصیحت تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس کا علاج بھی بیان کر دیا. اب ہم اس کو کریں تو کیسے کریں؟ میرے عزیز دوستو، اگر آخرت کی فکر اور آخرت کو بنانا ہے، آخرت کی فکر کو اپنے اندر لانا ہے، تو جو حضرات آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ والے، جو اولیاء اللہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا. ان کے وہاں جا کر ان کی صحبت میں رہ کر یقیناً ہمیں بھی آخرت کی یاد آئے گی، ہم بھی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو چھوٹی سی بکری کے بارے میں بھی لڑتے تھے، پانی پلانے کی باری پر بھی تلواریں اٹھ جاتی تھی، حرام اور حلال کی تمیز، مردار کو حلال سمجھ بیٹھتے تھے، تمیز نہیں کر پاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے، تلوار اٹھا لیتے تھے. جب محمد الرسول اللہ کی صحبت میں آئے، محمد الرسول اللہ کی صحبت میں آئے تو کیا اثر ہوا؟ دو مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا شخص بکریوں کو چرا رہا ہے. وہاں پہنچے اور کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بکریوں کا دودھ پلائیں گے؟ اس چرواہے نے کہا کہ بھائی مالک کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم رقم دے دیں، اس کے بدلے میں دے دیں؟ کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کہا تم بکری ہمیں بیچ دو، یہ رقم تم اپنے پاس رکھ لو. کہا اس کی بھی اجازت مالک کی نہیں ہے. کہا بھائی تمہارا مالک یہاں پر تمہیں تھوڑی دیکھنے آئے گا، اس کو اگر تم جا کر اتنے بڑے بکری کے ریور جو ہیں جب لے کر جاؤ تو بتا دینا کہ بھائی ایک بھیڑیا تھا جو ایک بکری کو کھا گیا، اس پر تیری کوئی پکڑ دکڑ نہیں کرے گا. اس چرواہے نے، اس دیہاتی اور گامڑے کے رہنے والے شخص نے محمد الرسول اللہ کی صحبت پائی تھی تو کیا جواب دیا کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی صحبت کا اثر. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں
جب گشت کر رہے تھے رات کے وقت، ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا جہاں ایک بیٹی اور ایک ماں آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپکے سے سن رہے تھے۔ ایک بیٹی کو اس کی ماں نے کہا دودھ کے اندر پانی ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہمیں پیسے زیادہ آئے بیچے تو۔ اس بیٹی نے جواب دیا کہ عمر نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دودھ میں پانی ملائے۔ تو کہا کہ عمر اس جگہ پر تھوڑی دیکھنے آئے گا، اس کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ اس دودھ میں پانی ملا ہے یا نہیں، اور اتنی تاریکی اور اندھیری رات ہے اس میں تھوڑی یہ بات حضرت عمر سن رہے۔ اس بیٹی نے جواب دیا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ یہ محمد الرسول اللہ کی صحبت پائی تو یہ اثر ہوا، یہ تربیت پائی، یہ تعلیم ان کے اندر آئی۔ بالآخر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ کروایا تھا۔ افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنی دنیا کمانے کے پیچھے اور دنیا کے نشے میں آ کر اتنے آوارہ بن چکے ہیں، اتنے پاگل بن چکے ہیں، اور اتنے تکبرانہ مزاج ہمارا اندر آ چکا ہے کہ جو آخرت کی فکر دلانے والے لوگ ہیں، جو ہمیں 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں، جن کو ہماری زبان میں امام کہا جا رہا، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو عالم ہیں، حافظ ہیں، آج ہم ان کو ستا رہے ہیں، آج ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ آج ان جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی۔ افسوس میرے عزیز دوستو، آج یہ ساری چیزیں، ساری برائیاں کیوں آئی؟ دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے پیچھے لگے۔ اب دنیا کا نشہ اور اس کا ہیضہ اتنا چڑھ گیا کہ آخرت کی فکر تو درکنار، لیکن آخرت کی فکر دلانے والے لوگوں کو ہم پریشان کر رہے ہیں، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو جو ترجیح دے رہے، جس بیماری میں اور آپ مبتلا ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکال کر آخرت کی فکر میں لگنا ہے، اور آخرت کی فکر میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ عالم علماء ہے، حفاظ ہے، اللہ والے ہیں، دعوت و تبلیغ والے ہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنی آخرت کو بنانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔